آپ نے مرشد تاؤبڑ کا نام تو سنا ہوگا، نہیں سنا تو آپ بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ آج نہ صرف میں آپ کو تاؤبڑ کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ آپ کو وہ ساری کہانی بھی سناؤں گا جسے سن کر آپ تاؤبڑ کے دیدار کو تڑپیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں اور آپ ایک مہنگا ٹور پیکج بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ بذریعہ لوکل یا پبلک ٹرانسپورٹ تاؤبڑ جانا چاہتے ہیں تو آج کا ولاگ آپ کے لیے ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم تاؤبڑ کی مکمل ٹریول گائیڈ ایکسپلین کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ بذریعہ لوکل یا پبلک ٹرانسپورٹ تاؤبڑ کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور جب آپ تاؤبڑ پہنچ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ہوٹل کے کیا رینٹ پے کرنے پڑیں گے، آپ کو کھانا کتنے میں ملے گا، آپ کو بتائیں گے کہ تاؤبڑ سال میں کتنے مہینوں میں کھلتا ہے اور آپ کو کس مہینے میں تاؤبڑ کو وزٹ کرنا چاہیے، اور آپ کو وہ تمام خوبصورت مقامات بھی بتائیں گے جو تاؤبڑ جا کر آپ کو لازمی وزٹ کرنے چاہیے۔ تو آئیے ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ تاؤبڑ وادی نیلم آزاد جموں کشمیر کا آخری گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے بعد لائن آف کنٹرول بارڈر موجود ہے جس کے دوسری پار انڈین جموں کشمیر کا علاقہ آتا ہے۔ دوستو، ویسے تو سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ تاؤبڑ وادی نیلم کا آخری گاؤں ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ایکچولی تاؤبڑ وادی گریز کا حصہ ہے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں اپنی ٹریول گائیڈ کی طرف۔ اگر ہم تاؤبڑ کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ایسی لوکل گاڑی نہیں جس میں آپ بیٹھ کر پاکستان سے ڈائریکٹ تاؤبڑ جا سکیں۔ تاؤبڑ جانے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 میں آپ راولپنڈی میں موجود فیض آباد اسٹینڈ سے ایک کوسٹر سروس میں بیٹھ کر مظفر آباد جائیں گے، جو کہ آپ سے 700 روپے چارج کرتی ہے۔ جب آپ مظفر آباد پہنچیں گے تو مظفر آباد میں ایک اور کوسٹر بس سروس چلتی ہے جس میں آپ بیٹھ کر ڈائریکٹ تاؤبڑ چلے جائیں گے۔ اس کوسٹر بس کا کرایہ 1300 روپیہ ہے۔ میں اس بس کا کانٹیکٹ نمبر سکرین پر شو کر رہا ہوں، آپ کانٹیکٹ کر کے ایڈوانس میں بکنگ کروا سکتے ہیں اور ٹائمنگ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ راولپنڈی سے مظفر آباد آپ 4 گھنٹے میں، جبکہ مظفر آباد سے تاؤبڑ میں آپ یہ سفر تقریباً 12 گھنٹے میں مکمل کریں گے۔ اس طرح آپ آپشن نمبر 1 میں 2000 روپے دے کر 16 گھنٹوں کا سفر مکمل کر کے راولپنڈی سے تاؤبڑ پہنچ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آپشن نمبر 2 کی طرف، جو کہ میرا فیورٹ بھی ہے اور یہ کنوینئنٹ بھی ہے۔ دوستو، راولپنڈی میں فیض آباد کے علاوہ ایک اور بھی بس اسٹینڈ ہے جس کا نام ہے مور منڈی۔ تو مور منڈی راولپنڈی سے روزانہ کی بنیاد پر 2 لوکل گاڑیاں نکلتی ہیں جو کہ آپ کو راولپنڈی سے ڈائریکٹ کیل لے کر جاتی ہیں، جبکہ ان کا کرایہ 1300 روپیہ ہے۔ میں سکرین پر ان گاڑیوں کا کانٹیکٹ نمبر شو کر رہا ہوں، آپ کانٹیکٹ کر کے نہ صرف گاڑیوں کی ٹائمنگ بھی معلوم کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایڈوانس میں بکنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ رات کا سفر ہے، اس میں آپ کو سفر کا پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ رات کو راولپنڈی سے بیٹھیں گے جبکہ صبح آپ کیل پہنچ جائیں گے۔ دوستو، کیل سے تاؤبڑ بہت قریب ہے۔ کیل سے آپ کو ہر ٹائم لوکل جیپس مل جائیں گی جس میں آپ بیٹھ کر 3 سے 4 گھنٹے میں 700 روپیہ دے کر کیل سے تاؤبڑ جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات جاننا ضروری ہے، کیونکہ مظفر آباد سے تاؤبڑ کی 2 گاڑیاں روزانہ نکلتی ہیں، اسی طرح راولپنڈی سے کیل تک کی بھی 2 گاڑیاں روزانہ نکلتی ہیں۔ ان گاڑیوں کی ٹائمنگ فکس ہے، سم ٹائمز چینج بھی ہو سکتی ہے، تو لہذا آپ جب بھی اپنا ٹور پلان کریں تو آپ ان گاڑیوں کے دیے ہوئے کانٹیکٹ نمبر پر کال کر کے گاڑیوں کی ٹائمنگ معلوم کر لیں۔ پھر اگر آپ جس بھی شہر سے آ رہے ہیں، آپ اس شہر سے اپنے آنے کا ٹائم ان گاڑیوں کی ٹائمنگ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں تاکہ آپ کو راولپنڈی میں یا مظفر آباد میں جو ہے وہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ دوستوں، اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ جب آپ تاؤبڑ پہنچ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ہوٹل کا کیا رینٹ پے کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں آپ کو جیپ اتارتی ہے وہاں پر ایک ہوٹل ایریا ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 5 ہوٹلز موجود ہیں جن کے کرائے تقریباً برابر ہیں۔ آئیڈیا کے طور پر بتاتا چلوں کہ آپ کو ایک بڑا کمرہ 2500 روپے میں مل جائے گا جس میں 4 سے 5 لوگ بڑے آرام سے سو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاؤبڑ میں دریائے نیلم کے ساتھ بھی کچھ ہوٹلز بنائے گئے ہیں جو کہ ایکچولی فیملیز کے لیے ہیں۔ یہ تھوڑے سے مہنگے ہیں، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک فیملی کے لیے کمپارٹمنٹ تقریباً 5000 روپے میں مل جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا ہوٹل لینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں، آپ کیمپنگ کے شوقین ہیں، تو بتاتا چلوں کہ تاؤبڑ میں کیمپنگ کے کوئی چارجز نہیں ہیں، آپ فری آف کاسٹ صرف لوکل مقامی لوگوں سے اجازت لے کر آپ اپنی کہیں بھی کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اب آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف کہ جب آپ تاؤبڑ پہنچیں گے تو آپ کو یہاں پر کھانے میں کیا ملے گا۔ تو بتاتا چلوں کہ اگر آپ تاؤبڑ آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کوکنگ لازمی سیکھ کر آئیں۔ کیل میں ایک بڑا مزار موجود ہے، آپ جب کیل پہنچیں تو آپ کیل سے گروسری کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو تاؤبڑ میں بھی دکانیں مل جائیں گی جہاں سے آپ گروسری کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جب آئیں یہاں پر خود سے کوکنگ کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں۔ لیکن اگر آپ میری طرح کام چور ہیں، آپ خود سے کوکنگ نہیں کر سکتے اور آپ ہوٹل سے کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو بتاتا چلوں آئیڈیا کے طور پر یہاں سے آپ کو پراٹھا 100 روپے میں، انڈا فرائی 100 روپے میں، چائے 100 روپے میں
اور سم ٹائمز تو 120 روپے میں بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دال، سبزی اور چنے کی پلیٹ 250 روپے میں ملتی ہے۔ چکن، مٹن یا بیف دستیاب نہیں ہے، آپ کو ٹراؤٹ فش 4000 روپے کلو کے حساب سے ملتی ہے۔ دوستو اب آتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف کہ جب آپ تاؤ بٹ پہنچیں گے تو آپ کو یہاں پر کون کون سی خوبصورت جگہ دیکھنے کو ملیں گی۔ بہت سے سیاح تاؤ بٹ ایک دن کے لیے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ سیاحوں نے وادی نیلم کے باقی تمام مقامات کے ساتھ تاؤ بٹ کو پلان کیا ہوا ہوتا ہے، اور ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے وہ تاؤ بٹ صرف ایک دن کے لیے رکتے ہیں۔ لیکن دوستو ایز اے ٹورسٹ میں سمجھتا ہوں کہ تاؤ بٹ کو دیکھنے کے لیے آپ تاؤ بٹ کو وادی نیلم کے باقی مقامات سے علیحدہ پلان کریں۔ آپ اسپیشلی تاؤ بٹ آئیں، یہاں پر کم سے کم 3 دن رہیں اور تاؤ بٹ کو مکمل طور پر ایکسپلور کریں۔ تو دوستو یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی نیلم ویلی کی ٹریول گائیڈ میں تاؤ بٹ کو شامل نہیں کیا تھا۔ تو دوستو آئیے اب آپ کو تاؤ بٹ کے خوبصورت مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں موجود ہے دریائے نیلم کا یہ خوبصورت منظر۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ تاؤ بٹ وہ مقام ہے جہاں سے دریائے نیلم انڈین جموں کشمیر سے آزاد جموں کشمیر میں داخل ہوتا ہے۔ سو آپ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ واک کریں اور یہاں کے خوبصورت قدرتی نظاروں کو انجوائے کریں۔ جب آپ دریائے نیلم سے واپسی اپنے ہوٹل کی طرف کرتے ہیں تو راستے میں تاؤ بٹ کی آبادی آتی ہے۔ میں یہاں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مقامی آبادی میں لازمی جائیں، مقامی لوگوں سے گفتگو کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ یہاں پر زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ سچ پوچھیں، آپ کو زندگی گزارنے کا اصل مطلب سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پر ایک بچوں کا اسکول بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ تاؤ بٹ جانے سے پہلے ان سکول کے ننھے منھے بچوں کے لیے کوئی گفٹ ضرور لے کر جائیں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ گریز نیشنل پارک یا مسک ڈیئر نیشنل پارک میں چلے جائیں۔ تو اس پارک میں جانے کے لیے تاؤ بٹ میں ہوٹل ایریاز کے ساتھ ہی ایک گیٹ موجود ہے، جس گیٹ کو کراس کر کے آپ ٹریکنگ کر کے آپ گریز نیشنل پارک پہنچ جائیں گے۔ گریز نیشنل پارک بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں آ کر آپ کو جنت کا سا گمان ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں کھڑے ہو کر نیچے تاؤ بٹ گاؤں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جی بھر کر اپنا آدھا دن گریز نیشنل پارک میں انجوائے کریں۔ جب آپ یہاں پر تھک جائیں تو آپ نیچے اتریں اور اپنے ہوٹل میں آ کر آرام کریں۔ تو اس طرح آپ کا تاؤ بٹ میں پہلا دن مکمل ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے اگلے دن کی۔ اگلے دن آپ صبح صبح اٹھیں اور تاؤ بٹ بالا کے لیے اپنی ٹریکنگ سٹارٹ کر دیں۔ تاؤ بٹ بالا تقریباً آپ آدھے گھنٹے کی واک کے بعد تاؤ بٹ سے پہنچ جائیں گے۔ تاؤ بٹ بالا بھی ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ ایکچولی تاؤ بٹ کے بعد تاؤ بٹ بالا LOC کا آخری گاؤں ہے جہاں پر کچھ مقامی آبادی ہے، جبکہ یہاں ایک لکڑی سے بنی ہوئی مسجد بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اس مسجد کے باہر ایک پتھر موجود ہے جس کے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر لکھا ہے۔ تو آپ جب بھی تاؤ بٹ بالا جائیں تو آپ اس پتھر کو بھی ضرور دیکھ کر آئیں۔ جبکہ یہاں پر مقامی آبادی ہے، آپ مقامی آبادی لوگوں سے گپ شپ کریں۔ ساتھ ہی گگئی نالا بہ رہا ہے، آپ گگئی نالے کے ساتھ ساتھ انجوائے کریں۔ اور اس کے بالکل سامنے لائن آف کنٹرول بارڈر موجود ہے۔ آپ پاکستانی آرمی کے جوانوں سے اجازت لے کر، آپ کو وہ جتنی اجازت دیتے ہیں، آپ LOC کو بھی ضرور دیکھ کر آئیں۔ اس طرح دوستو آپ کا جتنا دل کرتا ہے آپ یہاں پر پورا دن انجوائے کریں، اور جب آپ کا دل کرے آپ واپس آ جائیں اور اپنے ہوٹل میں آپ کیمپ کریں، کھانا کھائیں، گپ شپ کریں۔ تو اب بات کرتے ہیں تاؤ بٹ میں اپنے تیسرے دن کی پلاننگ کے بارے میں۔ دوستو بہت سے لوگ تاؤ بٹ اور تاؤ بٹ بالا کو دیکھنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ مقام بتانے والا ہوں جو شاید ہی بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ اصل میں تاؤ بٹ بالا سے گگئی نالے کے ساتھ ساتھ ایک ٹریک جاتا ہے جو کہ کمری پاس کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ تو نہیں کروں گا کہ آپ کمری پاس جائیں، لیکن آپ کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے کی ٹریکنگ کرنے کے بعد ایک گلیشیئر ہے وہاں پر موجود، آپ گلیشیئر ضرور دیکھ کر آئیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صبح اٹھیں، فجر کی نماز کے ٹائم نماز پڑھیں اور اب اپنی آپ یہ ٹریکنگ سٹارٹ کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ پورے دن میں آپ وہاں گلیشیئر پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے، اور اس پورے راستے میں آپ کو بہت ہی خوبصورت جنگل کا ویو ملتا ہے، ساتھ ساتھ گگئی نالا بہ رہا ہے۔ آپ کو زندگی میں وہ سکون ملتا ہے جو شاید آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہ ملے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ تیسرا دن تاؤ بٹ میں اس طریقے سے لازمی گزار کر آئیں۔ آخر میں تاؤ بٹ کے موسم کی بات کی جائے تو بتاتا چلوں کہ تاؤ بٹ پورے سال میں صرف 4 سے 5 مہینوں کے لیے کھلتا ہے۔ باقی کے مہینوں میں یہاں سنو ہوتی ہے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، آپ تاؤ بٹ نہیں جا سکتے۔ تاؤ بٹ وزٹ کرنے کے سب سے بہترین مہینے جون، جولائی، اگست اور ستمبر ہیں۔ ان مہینوں میں دن کے وقت موسم بہت زیادہ خوشگوار ہوتا ہے، اگر دھوپ بھی نکلی ہو تو آپ کو پسینہ نہیں آتا، آپ کو بالکل بھی گرمی نہیں لگتی، اور رات کے ٹائم دوستو اتنی سردی ہوتی ہے کہ آپ کو رضائی اوڑھ کر سونا پڑتا ہے۔ تاؤ بٹ میں بارش کا بالکل پتہ نہیں چلتا،
لہٰذا آپ جب بھی تاؤ بٹ جائیں تو اپنے ساتھ رین کوٹ اور چھتری ضرور لے کر جائیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میں نے بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ تاؤ بٹ کی ٹریول گائیڈ ایکسپلین کی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ٹریول گائیڈ پسند آئی ہو تو اس ولاگ کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اور آخر میں میرے وہ بہن بھائی جن کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں، وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں لیکن وہ تاؤ بٹ کی خوبصورتی کو گھر بیٹھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو بتاتا چلو میں نے اس پر بھی ایک مکمل ٹریول سیریز بنائی ہے، بڑی محنت کی ہے میں نے۔ تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے آپ میری وہ ولاگ سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اس سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھنیہ واد، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔